ایران کی بھرپور جوابی کارروائی، اسرائیل پر تابڑتوڑ حملے، ایران کی جانب سے اسرائیل پر چوتھا میزائل حملہ، یروشلم، تل ابیب اور شیرون کے علاقوں میں دھماکے اور جشن میں 2 ایرانی میزائل گرنے کی اطلاعات ہیں۔ اسرائیلی میڈیا، ایرانی حملے میں 44 افراد زخمی، 1 ہلاک۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ، تل ابیب میں حملوں کے بعد متعدد عمارتوں کو آگ لگ گئی، دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں۔ اسرائیل بھر میں سائرن بج اٹھے، کئی علاقوں میں بجلی بند۔ میزائل حملوں کے بعد اسرائیلی شہری بنکرز میں چھپ گئے۔ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹری کے ہیڈ آفس کے باہر بھی دھماکہ، اسرائیل میں 150 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا، ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغے، اسرائیلی ڈیفنس فورس کی تصدیق، ایران کا 2 اسرائیلی طیارے مار گرانے اور خاتون پائلٹ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ جوابی حملے کے بعد ایرانی شہری سڑکوں پر نکل آئے، جشن کا سما۔ یمن، غزہ، لیبیا میں بھی شہریوں کا جشن۔ اسرائیل کے بھی ایران پر حملے نہ تھمے، ایرانی دارالحکومت تہران ایک بار پھر دھماکوں سے گونج اٹھا۔ تہران میں 4 خوفناک دھماکے رپورٹ ہوئے۔ اسرائیل کی جانب سے تہران کے مہرآباد ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا گیا، خبر ایجنسی کا دعویٰ۔ بے گناہوں کا خون بہائے جانے کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ اسرائیل میں ان اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں جہاں سے ایران پر جارحیت ہوئی، اور آپریشن وعدہ صادق 3 میں اسرائیل کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ علاقوں میں بیلسٹک میزائل اور ڈرون سے حملے کیے گئے۔ ایران کی سیکیورٹی سرخ لکیر ہے جس پر حملے کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ جب تک ضروری ہوا جوابی کارروائی جاری رہے گی۔ پاسداران انقلاب۔ اسرائیلی حملوں کے خلاف امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگیں۔ نیتن یاہو کے ہزاروں افراد کی زندگیوں کے خطرے میں ڈال دیا۔ اتوار کو مذاکرات شیڈول تھے تو نیتن یاہو نے حملہ کیوں کیا؟ نیتن یاہو نے امریکہ کی سفارتکاری کو شکست دی، امریکی سینیٹر برنی۔ اقوام متحدہ کا اسرائیل اور ایران سے کشیدگی ختم کرنے پر زور۔ اسرائیل کے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں سے صورتحال سنگین ہو گئی۔ ایران کے میزائل تل ابیب کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تنازع کا حل امن و سفارتکاری میں ہے، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس۔ صہیونی ریاست کو اپنے جرائم کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اسرائیل سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ ایرانی عوام ہمارے سخت جواب کا انتظار کرے۔ ایران کی مسلح افواج صہیونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گی۔ اسرائیلی حملوں کا جواب دینے میں کوئی کوتاہی نہیں برتی جائے گی۔ ایران کی مسلح افواج اسرائیل کو مفلوج کر کے دم ملیں گے۔ اسرائیل اور امریکہ کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ اسرائیل نے اپنی بدترین انجام کا انتخاب کیا۔ حملوں سے اسرائیل کی قبیح فطرت کا پتہ چلا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا ایرانی عوام سے خطاب، اسرائیل کو احمقانہ اقدام پر پچھتاوا ہوگا۔ ایرانی عوام ملکی قیادت پر بھروسہ رکھیں، عوام قیادت کے ساتھ کھڑے رہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان۔ ایران کو معلوم نہیں انہیں کس چیز سے نشانہ بنایا جائے گا۔ اسرائیل کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی، تاریخ کی بڑی فوجی کارروائی رائزنگ لائن میں مصروف ہیں، مزید کچھ آنے والا ہے۔ ایران کے خلاف کارروائی کا مقصد جوہری اور بیلسٹک میزائل کا خطرہ ناکام بنانا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایران کے اعلیٰ فوج کمانڈرز اور ایٹمی سائنسدانوں کو ختم کر دیا۔ ایران کی افزودگی کی سہولت اور اس کے بیلسٹک میزائل کے بڑے حصے کو تباہ کر دیا۔ امید ہے مشرق وسطیٰ میں جلد امن آئے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو۔ اسرائیل نے ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی۔ اسرائیل نے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی ریاستی دہشت گردی میں سینئر رہنماؤں سمیت 78 شہری شہید ہوئے۔ ایران پر حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ سلامتی کونسل اجلاس میں ایرانی مندوب عامر سعید کا خطاب، امریکہ اسرائیل کے ایران پر حملوں سے قبل آگاہ تھا۔ ایران پر حملوں میں امریکی فورسز ملوث نہیں،
امریکہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ایران نے امریکی شہریوں اور اڈوں کو نشانہ بنایا تو نتائج بھگتے گا۔ امریکی مندوب کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں بریفنگ۔ ہم نے پہلے ڈپلومیسی کا راستہ اپنایا اور رپورٹس کے مطابق ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے کافی مواد موجود ہے۔ اسرائیلی مندوب ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول قرار۔ سلامتی کونسل اجلاس میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کہا۔ اسرائیل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اسرائیل نے امن مذاکرات کے درمیان ایران پر حملہ کیا۔ عالمی برادری کو اسرائیلی جارحیت کا نوٹس لینا چاہیے۔ روسی ایلچی کا اجلاس سے خطاب میں یہ کہنا تھا کہ جارحانہ اقدامات کو قبول کرنا عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ عالمی برادری اشتعال انگیزی کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اسرائیل کا ایران پر حملوں کا کوئی جواز موجود نہیں۔ کشیدگی کم کرنے کے لیے روس سفارتی کوششوں کی حمایت کرے گا۔ الجیرین مندوب کی اسرائیل کے ایران پر حملوں کی مذمت، سوال اٹھایا مذاکرات سے پہلے اسرائیل نے ایران پر حملے کیوں کیے؟ امریکی صدر اور سعودی ولی عہد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے پر اتفاق۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جاپانی وزیر اعظم سے بھی رابطہ، مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ روسی صدر کا ایرانی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کو فون۔ صدر پیوٹن کی اسرائیل ایران تنازع حل کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ اسرائیل کا ایران پر حملہ غیر ذمہ دار اور خطرناک ہے۔ اسرائیلی حملے خطے کو جنگ کے دہانے پر دھکیل رہے ہیں، روس کا رد عمل۔ شہداء کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، جب تک یہ مقصد حاصل نہیں ہو جاتا چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ دہشت گرد اسرائیل تمام سرخ لکیریں عبور کر چکا ہے، اس جرم کا جواب دینے میں ہم بھی تمام حدیں پار کریں گے۔ ایرانی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف کا اعلامیہ جاری، اسرائیل کو تباہ کن نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران اسرائیلی حملے میں ہلاک ہونے والوں کا انتقام لے گا۔ اسرائیل نے ایران کی قومی سلامتی اور علاقائی خود مختاری کی خلاف ورزی کی ہے، سربراہ پاسداران انقلاب محمد پاکپور۔ ایران کے جوابی حملے کے بعد انٹرنیشنل سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، امریکی انڈیکس ڈاؤ جونز میں 868 پوائنٹس کی کمی اور S&P 500 میں 70 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ۔ نیسڈیک انڈیکس میں 240 پوائنٹس کی کمی ہوئی، جاپانی نکئی میں بھی 336 پوائنٹس کی گراوٹ، سرمایہ کاروں میں بے چینی۔ ایران اسرائیل جنگ، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 7% سے زائد بڑھ گئیں۔ برینٹ آئل کی قیمت میں 7.4% اضافہ۔ برینٹ آئل کی نئی قیمت $74.46 فی بیرل تک جا پہنچی۔ کروڈ آئل 5.7% مزید مہنگا، کروڈ آئل کی نئی قیمت $73.15 فی بیرل ہو گئی۔ پاکستان کی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، پاکستان کے ایرانی عوام کے ساتھ کھڑا رہنے کے عزم کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان ایران کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے۔ اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ پاکستان اسرائیلی اشتعال انگیزی پورے خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ وزارت خارجہ میں ایران میں پاکستانی شہریوں کی حفاظت کے لیے ایک کرائسس مینجمنٹ سیل قائم۔ دفتر خارجہ کے ایران میں 5000 پاکستانی زائرین کی موجودگی کی تصدیق۔ ایران میں زیارات پر جانے والوں کے لیے ایڈوائزری جاری، موجودہ صورتحال میں پاکستانی زائرین سفر کرنے میں محتاط رہیں، دفتر خارجہ کی ہدایت۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ اسرائیلی فوجی حملے ایران کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں، اقوام متحدہ کے چارٹر و بین الاقوامی قوانین کے بنیادی اصولوں کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ حملے میں جانوں کے ضیاع پر ایران کے عوام کے ساتھ گہری ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔
عالمی برادری اور اقوام متحدہ جارح کا احتساب اور صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے فوری کارروائی کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ انسانی جانوں کے ضیاع پر ایرانی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں۔ ایران پر حملہ نہایت غیر ذمہ دارانہ اقدام اور انتہائی تشویشناک ہے۔ اسرائیل کا اقدام خطرے سے دوچار خطے میں مزید عدم استحکام پیدا کرے گا۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے جنگ کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ اسحاق ڈار کا ایران کی بھرپور حمایت کا اعادہ۔ وزیر خارجہ کا حملوں کے دوران جانوں کے ضیاع پر ہمدردی کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایران پر حملہ افسوسناک قرار دے دیا۔ مشکل وقت میں ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کی عزم کا اظہار۔ اسرائیل نے ہماری برادر ملک ایران پر حملہ کیا۔ حملہ ایران کے خود مختاری کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ قابل نفرت اقدام نے بین الاقوامی قانون کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ علاقائی استحکام و بین الاقوامی سلامتی کو بری طرح نقصان پہنچایا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی گفتگو۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف متفقہ طور پر قرارداد منظور۔ اسرائیل نے بین الاقوامی قوانین اور UN کنونشن کی خلاف ورزی کی ہے۔ اسرائیلی اقدام جنگی جرم ہے، خطے کا امن خطرے میں ڈال دیا۔ قرارداد کا متن پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں میں بھی ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف قراردادیں متفقہ طور پر منظور۔ صدر مسلم نون نواز شریف کی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ اسرائیل کا ایران پر حملہ بہت افسوسناک ہے۔ آج کے دور میں اس سے بڑی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اسرائیل کا اس طرح حملہ کرنا نہایت افسوسناک اور زیادتی ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ ایران ہمارا بھائی ہیں، دیرینہ ان کے ساتھ تعلق ہے، ہماری تمام تر ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم انٹرنیشنل جو فورمز ہیں ان کے اوپر، اور جو باری باری جو ہے مسلمان ممالک کو اسرائیل جو ہے نشانہ بنا رہا ہے، غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو قتل عام ہو رہا ہے، میرا خیال ہے مسلم ممالک جو ہیں ان کا اتحاد ہونا چاہیے اور متحد ہو کے اس اپنے مشترکہ دشمن کا جو ہے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور ایران ہمارا بھائی ہے، دونوں ملکوں میں دیرینہ تعلقات ہیں، ہماری تمام تر ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں۔ اسرائیل تمام مسلم ملکوں کو نشانہ بنا رہا ہے، تمام مسلم ملکوں کو متحد ہو کر مشترکہ دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ غزہ میں قتل عام پر تمام مسلم ملکوں کا اتحاد ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری کی اسرائیل کے بلا استحال حملے کی شدید مذمت، کہتے ہیں کہ اسرائیل کے حملے سے علاقائی استحکام کو شدید خطرہ لاحق ہوگا۔ اسرائیل نے پہلے اپنے ہمسایہ ملکوں پر حملہ کیا، فلسطین میں نسل کشی کی، اب ان کی یہ جنگ ہمارے خطے تک پہنچ چکی ہے۔ بلاول بھٹو کی دنیا اور اقوام متحدہ سے کشیدگی میں کمی کے لیے کام کرنے کا مطالبہ۔